السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج 27 رجب کی رات یعنی کہ آج معراج کی رات ہے، اور اس رات میں کون سی نماز آپ کو پڑھنی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، نیت کیسے کرنی ہے، کس طریقے سے کتنی رکعت پڑھنی ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ بس آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھتے رہیے۔ دوستو، شب معراج کی رات بڑی ہی مقدس رات ہے، اور جو شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے اس کو 100 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو پہلی نماز جو آپ کو آج کی رات میں پڑھنی ہے وہ ہے 4 رکعت کی نماز، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص آج کی رات میں اس نماز کو پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور وہ شخص جو بھی دعا مانگے گا اس کی تمام مانگی گئی ہر دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ آپ کی زبان سے دعا نکلنے ہی نہ پائے گی کہ اس سے پہلے ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو دوستو، اس نماز کی نیت آپ کو اس طریقے سے کرنی ہے۔ پہلے آپ یہ جان لیں، نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن بس آپ زبان سے آپ کو اس طریقے سے نیت کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نفل نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت موجودہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف یا رخ میرا قبلہ شریف کی طرف، اس طریقے سے آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب چاہے مرد ہے یا عورت، نیت کر لینی ہے۔ اگر مرد ہے تو اپنا دونوں ہاتھ کان کی لو تک لے جائے، اگر عورتیں ہیں تو اپنا دونوں ہاتھ کندھوں تک لے جائے، یعنی کہ اس طریقے سے۔ اس کے بعد میں آپ کو نیت باندھ لینی ہے۔ پھر آپ کیا کریں، ثنا پڑھیں، پھر اعوذ پڑھیں، پھر بسم اللہ شریف آپ کو پڑھ لینا ہے، پھر ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ الحمد شریف، اس سورہ کو پورا آمین تک آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں 3 بار سورہ قدر پڑھنی ہے، سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورہ کو 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 3 بار سورہ قدر، 3 بار سورہ اخلاص، سورہ اخلاص قل ھو واللہ احد شریف، اتنا پڑھ کر کے پھر آپ کو رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں۔ اس کے بعد میں دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت بھی سیم اسی طریقے سے پڑھنی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں 3 بار سورہ قدر، 3 بار سورہ اخلاص، پھر آپ کو رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، پھر آپ کو قاعدے میں بیٹھ جانا ہے۔ قاعدے میں بیٹھنے میں آپ کو اتحیات پڑھ لینا ہے، پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں 3 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر، بس صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر آپ کو رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنا ہے، اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ چوتھی رکعت میں آپ کو الحمد شریف یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں کوئی بھی ایک سورہ پڑھ لینی ہے، چاہے سورہ کوثر، سورہ فلق، سورہ ناس، کوئی سی بھی ایک سورہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں پھر آپ کو رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، اور قاعدے میں بیٹھ جانا ہے۔ قاعدے میں آپ اتحیات پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، اور کوئی بھی ایک دعائے معشورہ پڑھ لیں، یعنی کہ چاہے آپ ربنا والی پڑھ لیں یا جو بھی آپ کو یاد ہے یا جو بھی آپ پڑھتے ہیں، کوئی بھی ایک دعائے معشورہ پڑھ لیں۔ پھر آپ کو سلام پھیر لینی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے 10 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک 10 بار پڑھ لیں۔ پھر آپ کو 11 بار پہلے کلمے کو پڑھنا ہے۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو آپ کو پورا کا پورا 11 بار پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ 10 بار آخری میں درود پاک پڑھ لیں، کوئی سی بھی۔ پھر اپنا دونوں ہاتھ پھیلا کر کے آپ جو بھی دعا مانگیں گے، آپ کی مانگی گئی ہر دعا قبول ہوگی، اور آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور جو بھی اس کی فضیلت ہے وہ آپ کو فوراً حاصل ہو جائے گی۔ تو دوستو، آپ اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دوسری نماز۔ اس نماز کو آپ اچھے سے سمجھیے گا۔ یہ نماز ہے 12 رکعت کی نماز، جو آپ کو ایک سلام کے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ جی ہاں دوستو،
اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص 27 رجب یعنی کہ معراج کی رات میں اس 12 رکعت کی نماز پڑھتا ہے اور اگلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جتنی بھی حاجتیں ہیں، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اس نماز کو آپ کو یعنی کہ 12 رکعت کی نماز ہے، ایک سلام سے پڑھنا ہے، یعنی کہ نیت آپ کو اس طریقے سے کرنی ہے، چاہے مرد ہے یا عورت۔ نیت کی میں نے 12 رکعت نفل نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف یا رخ میرا قبلہ شریف کی طرف، اس طریقے سے آپ کو نیت کر لینی ہے۔ مرد ہے تو اپنا دونوں ہاتھ کان کی لو تک لے جائیں، عورتیں ہیں تو کندھے تک لے جائیں۔ نیت آپ کو باندھنا ہے، پھر آپ کو ثنا پڑھنا ہے، اعوذ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر کوئی بھی ایک سورہ پڑھ لے، کوئی سی بھی ایک سورہ پڑھ سکتے ہیں، پھر رکوع کرے، 2 سجدے کرے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ دوسری رکعت میں بھی سیم آپ کو الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں کوئی بھی سورہ پڑھ لے، پھر آپ کو کیا کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، قاعدے میں اتحیات پڑھنا ہے، اتحیات پڑھنے کے بعد میں پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اسی طریقے سے ہر 2 رکعت پر آپ کو اتحیات پڑھنی ہے اور پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں کوئی بھی ایک سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے جب آپ کی 12 رکعت مکمل ہو جائے تو 12 رکعت پر آپ کو سلام پھیر دینا ہے۔ آپ کی یہ نماز مکمل ہوئی، اس کے بعد میں آپ کو 100 بار اس کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو پورا کا پورا آپ کو 100 بار پڑھ لینا ہے اور 100 بار آپ کو استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کو پورا 100 بار پڑھ لینا ہے اور پھر آخری میں 100 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لینی ہے، کوئی سی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بس اتنا پڑھ لیں اور پھر جو شخص اگلے دن کا روزہ رکھ لے گا تو اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، اس کے تمام گناہ معاف ہوں گے، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو دوستو آپ کو اس نماز کو ضرور سے پڑھ لینا ہے، یعنی کہ جو دونوں نماز ہم نے آپ کو بتائی، دونوں نماز آپ کو ضرور سے پڑھ لینا ہے۔ اب ہم آپ کو آخری میں ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جو شخص 27 رجب معراج کی رات میں اس وظیفے کو پڑھے گا، ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں، پاکی ناپاکی ہر حال میں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے 3 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لے، جو بھی یاد ہے دیکھ کر کے کیسے بھی 3 بار درود پاک پڑھ لے، پھر 100 بار اس کو پڑھے 100 ٹائمز، یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا، پورا کا پورا 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو آخری میں 3 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ کر کے آپ جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ تھا، آپ کو اس کو بھی پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کی یہ رات عبادت میں گزرے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔